حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں پھڈا نون لیگ کے وزراء نواز شریف کی زبان بولنے لگے تو وہیں شہباز شریف کرونا کا بہانہ بنا کر منظر سے ہی غائب ہو گئے۔ ایک طرف نون لیگ کے دو رہنما رات کی تاریکی میں راولپنڈی جا کر اسٹیبلشمنٹ کی منت ترلے کرنے پر مجبور ہیں، وہیں مسلم لیگ نون کے کچھ افلاطون بھڑکے مارنے میں مصروف ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک دن میں 3 بار بیانات بدلے اور آخر میں قومی اسمبلی سے بات کرتے ہوئے فوج کو دبے لفظوں میں دھمکی بھی دے ڈالی۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی مختلف ٹاک شوز اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف اپنی بے بسی کا اظہار کیا بلکہ ٹی وی پر اعتراف بھی کر لیا اور اسے سب سے بڑی ناکامی قرار دے ڈالا۔ اطلاعات ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں اختلافات عروج پر ہیں۔ لیگی وزراء کا دعویٰ تھا کہ ابھی تک جی ایچ کیو کی طرف سے سینئر ترین جرنیلوں کی سمری وزیر اعظم آفس کو ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ 2 دن تک پورے سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا اور مختلف اخبارات اور ٹی وی شوز میں آرمی چیف کی تقرری کی سمری کے حوالے سے بھونچال چل رہا۔ حکومت نے نیریٹو بنایا کہ ہمیں سمری نہیں دی جا رہی، جی ایچ کیو ہمیں سمری نہیں دے رہا۔ پہلے کہا گیا کہ ہم نے لیٹر نہیں لکھا اس لیے سمری نہیں آ رہی، پھر کہا گیا لیٹر لکھا گیا لیکن سمری مانگنے کے باوجود بھی نہیں بھیجی جا رہی، پھر رانا ثناءاللہ کی طرف سے یہاں تک کہا گیا کہ جناب ضروری نہیں کہ سمری آئے تو آرمی چیف لگائے، سمری کے بغیر بھی آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی کہا یہی جا رہا ہے کہ سمری وزیر اعظم آفس کو موصول ہو چکی ہے، جس میں عاصم منیر سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل عامر تک 6 نام ہیں۔ اسی دوران مریم اورنگزیب اور وزیر دفاع کا بیان آیا کہ سمری ابھی تک وزیر اعظم آفس کو موصول نہیں ہوئی۔ سمری آنے نہ آنے کا طوفان تب تھم گیا جب آئی ایس پی آر کے ٹویٹ نے مورچہ سنبھالا۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ جی ایچ کیو کی طرف سے 6 ناموں پر مشتمل سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دی گئی ہے، جس سے آرمی چیف کی تقرری کی سمری کا طوفان تھم گیا۔ آرمی چیف کی تقرری سے پورے ملک میں ایک عجیب و غریب کشمکش چل رہی تھی۔ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم پاکستانی اور پاکستان دنیا سے کئی دہائیاں پیچھے چل رہے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر کسی افسر کی تعیناتی ہو تو ملک میں اتنا بھونچال نہیں آتا جتنا پاکستان میں ایک ادارے کے افیسر کی تقرری پر آیا۔ حالانکہ پاکستان میں دوسرے اداروں کے سربراہ کی تبدیلی کی طرح اس ادارے کے سربراہ کی تبدیلی بھی آسانی اور بغیر کسی طوفان کے کی جا سکتی تھی، یا شاید یہ بھونچال اور طوفان اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کا ادارہ باقی اداروں کی نسبت زیادہ طاقتور ترین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں 3 سے 4 دفعہ فوج نے اقتدار چھین کر لیا۔ اسی وجہ سے پورے ملک اور میڈیا کی توجہ باقی چیزوں سے ہٹ کر ایک تقرری کے اوپر نظریں جمی ہوئی ہیں۔ دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم ایک ادارہ کے افسر کی تقرری کے پیچھے اپنے تمام تر معاملات بھلا کر بیٹھ گئے کہ نہ جانے اگلا آرمی چیف کون ہو سکتا ہے۔ آج کل ہر جگہ اسی بات کا تذکرہ زد عام ہے۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا اور بنگلہ دیش جہاں ترقی کر رہا ہے اور معیشت کا گراف دن بدن بڑھا رہا ہے، وہیں ہم ایک ادارے کے افسر کی تقرری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی معیشت کو آگے بڑھا کر دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں ان تعیناتیوں پر فوکس کرنے کی بجائے اپنی معیشت پر توجہ دینا ہوگی، اور اس قسم کی معمول کی تعیناتی پر طوفان کھڑا کرنے کی بجائے سکون سے ادارہ کا سربراہ مقرر کرنا ہوگا۔ لیکن پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چل رہا ہے۔